السلام علیکم جی، کیا حال چال ہیں آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے۔ ناول بھرم بقا باطل بائی مہر النساء شاہ میر کی یہ لاسٹ ایپیسوڈ ہے، ایپیسوڈ نمبر 69۔ چند دن قبل پارک کے وسیع و عریض خطے پر اس وقت کئی عورتیں اور مرد جمع تھے۔ رابعہ چبوترے پر ڈائس کے پیچھے کھڑی تھی۔ اگلی نشستوں پر آرا، مائی سوہائی، یافس، سہراب اور کچھ مزید لوگ بیٹھے تھے۔ لڑکیاں اٹھ اٹھ کر سوال کر رہی تھیں جن کا رابعہ جواب دے رہی تھی۔ عالم ابھی ابھی آیا تھا، وہ بھی وہیں کہیں جگہ بنا کر بیٹھ گیا۔ آرا نے اس کے کان میں کچھ کہا، اس نے سمجھ کر سر ہلا دیا۔ لال یمن کے مرد آج تک ایسی جگہ نہیں آئے تھے، مگر آج رابعہ کسی طرح انہیں راضی کر کے لے آئی تھی۔ آپ کو نہیں لگتا کہ جو چیزیں، جو حقوق آپ بیان کر رہی ہیں، فیمنزم بھی انہی کی بات کرتا ہے؟ تعلیم، شادی، میراث اور مرضی۔ پھر آپ کا یہ کہنا کہ میں فیمنسٹ نہیں ہوں، کیا یہ صرف اور صرف 1.5 اینٹ کی الگ مسجد بنانا نہیں ہوا؟ سوال کرنے والی کی آواز میں طنز تھا۔ پچھلے کئی برسوں سے فیمنزم کے حق میں اتنی باتیں کر چکی ہوں کہ اس سوال کا جواب خود میرے پاس بھی نہیں، لیکن میں کسی کو جانتی ہوں جو یہ جواب دے سکتی ہے۔ میں چاہتی ہوں وہ یہ جواب دے۔ وہ اسٹیج سے اتر کر نیچے آنے لگی۔ آرا کو لگا وہ مائی سوہائی کی طرف آ رہی ہے، مگر وہ اس کی طرف آئی۔ اس کے سامنے رک کر مائک اس کی طرف بڑھایا۔ میری طرف سے آرا بات کرے گی۔ ہیزل آنکھوں والی لڑکی کو گویا سانپ سونگھ گیا۔ وہ ٹکر ٹکر رابعہ کا چہرہ دیکھے گئی۔ مامی؟ وہ متحیر تھی۔ میں کیا بول سکتی ہوں؟ تم بول سکتی ہو، مجھ سے بہت بہتر۔ آج میں تمہیں سننا چاہتی ہوں، یہ سب لوگ تمہیں سننا چاہتے ہیں۔ لوگ دیکھیں کتنے سارے لوگ ہیں، میں ان کے سامنے نہیں بول سکتی۔ سہراب، عالم، یافس سب اسی کو دیکھ رہے تھے۔ ان سب کو بھی یہی لگتا ہے کہ شابیر بنگش کا غم تمہاری آواز سلب کر چکا ہے، لیکن میں جانتی ہوں تم بول سکتی ہو۔ اس نے مائک آرا کے ہاتھ میں دیا جو باقاعدہ بھونچکا تھی۔ اس نے ایک نظر مجمع کو دیکھا اور پھر رابعہ کو جو اس کے لیے تالیاں بجا رہی تھی۔ اس کی دیکھا دیکھی کئی اور لوگ بھی اس کے لیے تالیاں بجانے لگے۔ اس کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ اس نے سہراب اور یافس کو دیکھا، دونوں بڑی صفائی سے چہرہ پھیر گئے۔ وہ دونوں جیسے یہاں تھے ہی نہیں۔ کچھ دیر بعد وہ اسٹیج پر کھڑی تھی۔ لوگوں کے مجمع کو دیکھتے وہ گھبرا رہی تھی، ہتھیلیوں میں پسینہ بھر رہا تھا، مگر اس سے اپنی آواز سنائی دی۔ قبل از اسلام عورت کی کوئی انفرادی حیثیت نہیں تھی۔ لرزتی آواز پر قابو پاتے اس نے کہنا شروع کیا۔ طلاق کے حق، شادی کا حق، تعلیم اور میراث میں حق تو دور کی باتیں تھیں۔ عورت اپنے گھر کے مرد کی مرضی سے سانس لیتی تھی، اور اگر وہ چاہتا کہ عورت سانس نہیں لے گی تو اسے زندہ دفنا دیا جاتا تھا۔ جب اسلام آیا تو ماڈرنزم نے جنم لیا۔ مردوں پر کچھ اصول لاگو کیے گئے۔ عورت کو ایک انسان کی طرح رکھا جانے لگا، بلکہ میری ذاتی رائے کے مطابق عورت کے لیے زیادہ آسانیاں پیدا کی گئیں۔ وہ پڑھ سکتی ہے، کاروبار کر سکتی ہے، اپنی مرضی سے شادی کر سکتی ہے، طلاق لے سکتی ہے۔ اس کا شوہر اسے الگ گھر مہیا کرنے کا ذمہ دار ہے، اس کا خرچہ اٹھانے کا پابند ہے۔ یہاں تک کہ جس عورت کو بچے پیدا کرنے کی مشین سمجھا گیا، اسے درد زا کے بدلے نیکیاں دی جانے لگیں۔ بنیادی طور پر اسلام عورت کا مسیحا تھا اور ہے۔ اسلام اور فیمنزم میں کوئی مقابلہ ہے ہی نہیں۔ ہم مسلمان آج تک ترقی اس لیے نہیں کر سکے کیونکہ ہم ہر شے کو ویسٹ کا ایجنڈا گردانتے ہیں، کسی نے مجمع سے کہا۔ آواز طنزیہ تھی۔ اسلام نے واقعی عورت کو حق دلوائے، لیکن موجودہ وقت میں تمام حقوق سلب بھی تو ہو رہے ہیں نا۔ انہیں واپس پانے کے لیے کیا کیا جائے؟ ویسٹ کا ایجنڈا موبائل فون بھی ہے، کیا استعمال چھوڑ دیں؟ آرا مسکرائی تھی۔ رفتہ رفتہ اس کا اعتماد بحال ہونے لگا تھا۔ اسٹیج اس سے تھا، وہ اسٹیج سے، کوئی اسے یہاں سے ہلا بھی نہیں سکتا تھا۔ آپ کے پاس موبائل ہے؟ اس نے لڑکی کو دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ بالکل ہے۔ اس میں ایپس کون کون سے ہیں؟ انسٹا، فیس بک، واٹس ایپ، نیٹ فلکس، ٹویٹر اور بھی بہت سارے۔ میرے پاس صرف انسٹاگرام اور فیس بک ہے۔ لڑکی نے اچنبھے سے اسے دیکھا۔ تو یہ کہ موبائل فون اور اس جیسے باقی گیجٹس شخصی ضرورت کے متعلق چلتے ہیں۔ موبائل فون ایک تحریک نہیں، گیجٹ ہے، بالکل اسی طرح جس طرح جوسر، اوون، فریج۔ فیمنزم ایک تحریک ہے، جس طرح مسلم لیگ ایک تحریک تھی، کانگریس ایک تحریک تھی۔ ان کے چارٹ بورڈ کو یا تو آپ قبول کرتے ہیں یا پھر نہیں کرتے۔ یوں نہیں ہوتا کہ میں اٹھ کر کہہ دوں نقطہ نمبر 5 اور 6 کے علاوہ میں باقی سب کو نہیں مانتی۔
اگر ہم اسے پورے کا پورا قبول کر بھی لیں تو پرابلم کہاں ہے؟ ویسٹ ہماری ترقی ہی چاہتا ہے، وہ ہماری عورتوں کو ساتھ لے کر چلنا چاہتا ہے۔ مرد یک جٹ ہو سکتے ہیں تو عورتیں کیوں نہیں؟ کئی سال قبل یہی گورے آئے تھے، ہمیں ترقی کے خواب دکھا کر ایسٹ انڈیا کمپنی بنائی، ہمیں لگا ہم ترقی کر رہے ہیں، یہ ہمیں ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں، لیکن دراصل ہم غلام ہو رہے تھے، پہلے ذہنی اور پھر رسندار میں۔ اس وقت ہم بھی ذہنی غلام ہیں، اس وقت سے ڈریں جب آپ کے ہاتھ میں رسیاں ہوں گی۔ فیمنزم ایک وائٹ ویمن تھنگ ہے، وہ کبھی بھی ایک مسلمان عورت کی مسیحا نہیں ہو سکتی، اور مسلمان عورت پہلے اپنے حقوق سے آشنا ہے، پھر اسے اس لفظ کی کیا ضرورت ہے؟ آپ غلط کہہ رہی ہیں، فیمنزم ساری دنیا کی عورتوں کے لیے کام کرتا ہے۔ ویسٹ جو کرتا ہے اپنے لیے کرتا ہے، اس کی عورت ذلیل ہوتی تھی، وہ شوہر کے لیے ایک آبجیکٹ تھی اور باپ کے لیے بوجھ۔ بیسٹ ماڈرن نہیں تھا، ان کی ماڈرنزم کا نام فیمنزم ہے۔ آپ کی ماڈرنزم پہلے ہی آپ کے پاس موجود ہے، مگر دھندلائی ہوئی۔ قرآن نے جب بھی کوئی حکم لاگو کیا، خدا کے بندوں پر کیا۔ کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ عورتیں کمزور ہیں تو 2 وقت نماز پڑھ لیں، 10 روزے رکھ لیں، قرآن نہ پڑھیں، زکوٰۃ نہ دیں۔ قرآن نے مرد عورت کو ایک بتایا، تعلیم اور سماجی حقوق برابر دیے، لیکن ان کے حق مینوپولیٹ کیے گئے۔ اور اس وقت واقعی مرد وہ مرد نہیں جن کے لیے عورت قربانی دے یا جن کا ذکر قرآن و حدیث کرتی ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دین اسلام کی مخالف ہو جائیں۔ ایک مرد، اس کا ظلم، اس کی ڈھیلی چھوٹ، اس کا گناہ آپ کو اپنے دین سے مخالف کیوں کر رہا ہے؟ اور ہم مخالف کیسے ہوئے؟ سوال مائی سہائی کا تھا۔ اسلام نے جو حق سالوں پہلے دیے، فیمنزم اب دے رہا ہے، دونوں کو مان لیتے ہیں، الگ کیا ہے؟ فیمنزم صرف عورتوں کے حق کی بات نہیں کرتا۔ فیمنزم کی تیسری لہر کے مطابق ٹرانسجنڈر، یعنی جو لوگ مرد یا عورت پیدا ہوا وہ خود کو آپریٹ کروا کر اپنی جنس بدل لیں تو یہ ان کا حق ہے۔ ان کے مطابق ابارشن حق ہے، چاہے وہ 1 نائٹ سٹینڈ کا نتیجہ ہے، چاہے آپ کی شادی کا۔ ان کے مطابق مرد کا مرد اور عورت کا عورت کے ساتھ رومانوی تعلق درست ہے۔ یہ 2025 ہے اور فیمنزم یہاں تک آ گیا ہے۔ 2050 میں یہ کہاں ہوگا؟ کیا مجھے کچھ کہنے کی ضرورت ہے؟ ہم یہ بھی تو کر سکتے ہیں کہ اپنے چند اصول بنا لیں، چند کو مانیں اور چند کو نہ مانیں۔ کیوں؟ آخر ہر دفعہ ہم کیوں؟ کیا کوئی انگریز عید پر تیار ہو کر سوئیاں بانٹتا ہے یا پھر بڑی عید پر قربانی کرتا ہے؟ لیکن یہاں آپ کرسمس بھی منا رہے ہیں، ہیلووین بھی۔ ان کے درمیان فٹ ہونے کے لیے آپ مرے جا رہے ہیں، مگر آپ فٹ ہو نہیں پا رہے۔ ہمارے پاس فیمنزم والا ہی چارٹ بورڈ موجود ہے، تمام حقوق واضح لفظوں میں لکھے ہوئے ہوں۔ اس چارٹ بورڈ کو اٹھا کر بھی لڑ سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم فیمنسٹ بن کر لڑیں۔ میرا سوال اب بھی وہی ہے، مائی سہائی کہہ رہی تھی۔ چند اصول مان لینے اور چند رد کر دینے میں کیا حرج ہے؟ کیا آپ اپنے بچے کو اسکول بھیجیں گی جہاں پہلے فلور پر سائنس پڑھائی جاتی ہو اور دوسرے فلور پر ہم جنسی کا سبق؟ کئی لوگوں کے چہرے سرخ ہوئے، اس کے عزیز مرد اب بھی اسے بولتے ہوئے سن رہے تھے۔ میں نہیں بھیجوں گی، اس لیے نہیں کیونکہ یہ لوگ نفرت کے قابل ہیں، یہ نہیں ہے، لیکن صحبت کی ایک بہت بری عادت ہوتی ہے، یہ آہستہ آہستہ غلط کو غلط بتانا چھوڑ دیتی ہے اور آپ فرق بھول جاتے ہیں۔ میں نہیں چاہوں گی کہ میری اولاد بھی یہ بھول جائے۔ اگر آج میں چند اصول فالو کر کے چند چھوڑ دوں گی تو کل میرے بچے جو میری دیکھا دیکھی فیمنسٹ یا اسی طرح کا کچھ بنیں گے، وہ چھوڑے ہوئے اصول بھی اپنائیں گے، کیونکہ آگے زمانہ اور ماڈرن ہے۔ آج میں لکیر نہیں کھینچوں گی تو کل میرے بچے حد بھول جائیں گے۔ میں ایک بے راہ روی والی نسل اس دنیا میں نہیں لا سکتی۔ میں ورثے میں نیم ہدایت نہیں چھوڑ کر جا سکتی۔ یعنی آپ چاہتی ہیں ہمیں مرد جس طرح ہانکے ہم اسی طرح چلتے بنیں، عورت مارچ کے ذریعے جو ذرا سی آگاہی مل رہی ہے اسے بھی چھوڑ دیں؟ بالکل نہیں، لیکن عورت مارچ میں جس طرح کے نعرے لگتے ہیں میں ان کے خلاف ہوں۔ اس سال میں دوبارہ آؤں گی اور دوبارہ نعرے لگاؤں گی، لیکن ایک فیمنسٹ بن کر نہیں، میں ایک عورت کی حیثیت سے آؤں گی۔ جس طرح مرد اپنے حق مانگنے آتا ہے، بغیر کسی بینر کے، بغیر کسی ایجنڈا کا شکار بنے، کیونکہ میں مسیحا کے خلاف نہیں جا سکتی۔ برسوں قبل جس نے مجھے عزت دلائی، میں آج اس دین کو پیٹھ نہیں دکھا سکتی۔ آپ اور میں، یہ سارا مجمع، ہم وومن کے لیے اور وومن بن کر کام کر سکتے ہیں، ان حقوق کے لیے جو سلب کیے جا رہے ہیں۔ ہم اسے روک سکتے ہیں، لیکن کسی بینر کے نیچے آئے بغیر۔ صرف عورت ہی نہیں، میں ہر اس انٹرسیکس کی بات بھی کروں گی جسے پیدائش کے بعد اس کے بنیادی حق نہیں ملے، جس کی لاش کی قدر و قیمت کسی کتے سے بھی کم ہے، جسے سڑکوں پر نچایا جاتا ہے اور راتوں میں نوچا جاتا ہے۔ آج کے بعد سے نعرہ تارون ان کے ساتھ کھڑی ہے، کیونکہ وہ ہمارا حصہ ہیں، ہمارے لوگ ہیں۔ میں فیمنسٹ نہیں ہوں، مگر میں ہیومنسٹ ہوں۔
اسلام سب سے زیادہ زور انسانیت پر دیتا ہے اور اسی انسانیت کے لیے میں ہر پلیٹ فارم پر لڑوں گی۔ وہ سانس لینے کو رکی۔ آپ سب میں سے کتنے لوگ ہیں جو خود کو فیمنسٹ کہلوائے بغیر وومن کا حصہ بننا چاہتے ہیں؟ بہت دیر تک سکوت رہا۔ اس کے بعد ایک ہاتھ بلند ہوا۔ وہ سہراب یمن کا ہاتھ تھا، دوسرا ہاتھ یافس کا تھا، تیسرا مائی سہائی کا، اور پھر ہاتھ بلند ہوتے گئے۔ لوگ شامل ہوتے گئے۔ انارہ تارون کو پہلی بار لگا کہ جیسے سارے غم دھل گئے ہوں۔ آج کے بعد کسی بھی خواجہ سرا اور خنسا پر ہونے والے ظلم کے خلاف میں کھڑی نظر آؤں گی۔ ان کی عزت کرنے والوں میں آرا اول نمبر پر ہوگی۔ میرے پیچھے کون کون ہوگا؟ مجمع میں کئی چہرے تھے، مگر سب سے بلند تالیاں ان کی تھیں جنہیں معاشرے نے مختلف نام دیے تھے، ہیجڑا، خواجہ سرا، بیچ والا۔ لیکن ان کی شناخت صرف اور صرف ایک تھی، انسان، وہی جو مرد بھی ہے اور عورت بھی۔ وہ خوش تھے، پہلی بار نہ صحیح مگر ان کے لیے بھی آواز اٹھائی گئی تھی۔ واپسی پر گاڑی دھیان سے چلانا، زیادہ تیز چلانے کی ضرورت نہیں ہے، اور رات کو ساری کھڑکیاں دروازے صحیح سے بند کر لینا۔ کل تک عالم چاچو بھی آ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ وہ خود اس کے ساتھ لاہور آئی تھی کیونکہ اپنے شوہر کو اکیلا بھیجنے کا دل اس کے پاس نہیں تھا، یا شاید وہ ہوٹل اس کی غیر موجودگی میں کاٹ کھاتا۔ سارا راستہ وہ گاڑی چلاتے ہوئے مختلف ہدایات دیتا رہا تھا جنہیں وہ سنتی رہی اور بھاری دل سے سر ہلاتی گئی۔ یکدم جی ہر شے سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ وہ کوئی بات نہیں کر رہی تھی۔ اسلان کو لگا وہ ناراض ہے، جبکہ وہ بمشکل خود کو رونے سے روکے ہوئے تھی۔ نہ جانے یہ الوداع اسے اتنی بری طرح کیوں متاثر کر رہا تھا۔ اس وقت وہ دونوں لاہور میں واقع ایئرپورٹ کے باہر گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ یار میں جلدی آ جاؤں گا بنفشہ، اس نے تسلی دینے کی کوشش کی۔ اس کا سر تھپکا مگر وہ نہیں سن رہی تھی۔ بالآخر اسلان نے تھک کر اسے خود سے لگایا، دونوں بازو اس کے گرد باندھے۔ وہ اسے نرمی سے تھپکنے لگا۔ وہ بار بار اس کے سر کے بالوں کو چومتا تسلی دے رہا تھا۔ وہ اس کی شرٹ کا کف انگلیوں میں دبوچے نم آنکھوں سے اس کے قریب رہی۔ اسے اندازہ نہیں تھا وہ دراصل اتنی جذباتی کیوں ہو رہی ہے۔ بہت دیر بعد وہ اس سے الگ ہوئی۔ اسلان نے بغیر کچھ کہے اس کی آنکھیں صاف کیں اور جیب سے چند ٹشو نکال کر اسے تھمائے۔ اس سارے وقت میں وہ گردن جھکائی ہوئی تھی۔ اس نے ایک بار بھی اسلان کو نہیں دیکھا تھا۔ گاڑی میں رنج سا رنج تھا۔ تم نے میری عادتیں خراب کر دی ہیں، چہرہ اٹھاتے اس نے شکوہ کیا۔ مجھے کورٹ سے لینے آنا، میرے گھر کے بجلی پانی کے مسئلے دیکھنا، میری باتیں سننا اور صبح کی جاگنگ میں ساتھ چلنا۔ میں تمہارے جانے کا سوچتی ہوں تو مجھے میری ساری زندگی الٹ پلٹ ہوتی دکھائی دیتی ہے۔ میں تمہارے بغیر کیا کروں گی اسلان؟ اس کا سوال جائز تھا۔ اس کی متورم آنکھوں سے نگاہ چراتے اسلان کو برا لگا۔ تم اپنا گھر سجانا، وہ تحمل سے گویا ہوا۔ ساتھ اپنے بیگ سے ایک فائل نکال کر اس کی طرف بڑھائی۔ اسے اس تحفے کے لیے یہی بہتر لگا۔ جب تک میں واپس آؤں گا اس گھر کی ہر کھڑکی کو رنگ کرنا، ڈھیر سارے پودے لگانا اور میرا انتظار کرنا۔ میں جلد آ جاؤں گا۔ بنفشہ نے فائل اس کے ہاتھ سے لے کر اس کے ورق پلٹائے اور ٹھٹک کر رکی۔ وہ مکان منتقلی کے کاغذات تھے۔ اسلان یمن نے وہ چھوٹا سا مکان اس کے نام کیا تھا۔ وہ کتنے ہی لمحے ششتر سے ان کاغذات کو دیکھے گئی۔ یہ کیا ہے اسلان؟ بہت دیر بعد اس کے لبوں سے ٹوٹ ٹوٹ کر ادا ہوا۔ شادی کا تحفہ، اس نے رسان سے کہا۔ ایک بار پھر وہی 3 لفظ۔ وہ اسے لاجواب کر گیا تھا۔ تشکر، تحیر، تمانیت، درمیان میں کیا کیا آ گیا وہ سمجھ نہیں پائی۔ جو 3 لفظ وہ اس سے سننا چاہتی تھی اسلان کہہ رہا تھا، مگر اپنے طریقے سے۔ عمل کی زبان میں وہ واقعی اس کی عادتیں خراب کر رہا تھا، یا شاید کر چکا تھا۔ اس وقت وہ ہر دوسری چیز بھول گئی تھی۔ گھر، اس کے پاس اب گھر تھا۔ میں یہ نہیں لے سکتی، یہ تمہارا گھر ہے، تمہارے نام رہنا چاہیے۔ اس نے فائل واپس کرنی چاہی، مگر اسلان نے اس کے ایک ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط رکھی۔ بنفشہ نے اسے دیکھا۔ تمہیں ڈر نہیں لگ رہا میں تمہاری جائیداد لے کر چلی گئی تو کیا کرو گے؟ تم جا سکتی ہو کیا؟ وہ ایک بار پھر لاجواب ہوئی۔ کئی لمحے اسے دیکھتے رہنے کے بعد بے حد تھکان اور بے بسی سے پوچھا، کیا کر رہے ہو تم میرے ساتھ؟ تمہارا قرض دار ہوں، قطرہ قطرہ سب چکا رہا ہوں۔ اس نے شانے اچکائے۔ چہرے پر ہاتھ رکھے وہ نشست پر پیچھے کو ہوئی۔ فائل ان دونوں کے درمیان رکھی تھی، جبکہ وہ دبی دبی سسکیاں لیتے چہرہ صاف کر رہی تھی۔ دونوں خاموشی سے آتے جاتے مسافروں کو دیکھ رہے تھے۔ اسی طرح زندگی کی بھیڑ میں وہ دونوں بھی ٹکرائے تھے اور پھر ہم سفر بن گئے۔ درمیان کی مسافت کہیں بہت پیچھے رہ گئی تھی۔ جو ہاتھ آیا وہ یہ اجر تھا، یہ ساتھ اجر ہی تو تھا۔
تھوڑی دیر بعد وہ دونوں گاڑی سے نکل کر ایئرپورٹ کے اندر آ گئے تھے۔ شور، لوگ، پروازوں کا اعلان۔ ایئرپورٹ بہت کچھ بدل دیتا ہے۔ جو انسان ایک بار یہاں آ جاتا ہے وہ واپسی پر پہلے جیسا نہیں رہتا۔ میں نے اپنی زندگی کے 5 سال لوگوں سے ڈرتے، اعتبار نہ کرتے اور انہیں خود سے دور کرتے ہوئے گزارے ہیں۔ تم میرے دشمنوں کی بیٹی ہو، لیکن تم میری ماں ہو۔ تم نے میرے اندر بھروسہ تعمیر کیا، تم نے میرے اندر نرمی تعمیر کی، تم نے میری ساری تلخیوں کو دور ہٹا کر مجھ پر اپنا یقین تعمیر کیا۔ میں چاہتا ہوں اب تم ہمارا گھر تعمیر کرو۔ اس نے پر امید نظروں سے بنفشہ کو دیکھا۔ ہم دونوں ہم رزم ہیں، میرے حوصلے نہ پست کرو، مجھے دیکھو اور فی امان اللہ کہو۔ اس نے چہرہ اٹھا کر اسلان کو دیکھا۔ وہ مضبوط عورت تھی، اسے اپنے شوہر کو الوداع کہنا تھا، وہ اس کے اچھے سفر کی حامی ہوگی۔ میں تمہیں مس کروں گی۔ میں جانتا ہوں۔ پرواز کا اعلان ہونے لگا تھا، مسافروں کو کسی ایک سمت آنے کا کہا جانے لگا جب اسلان نے الوداعیہ نظر سے اسے دیکھا۔ بنفشہ کے دل کو کچھ ہوا، لب البتہ مسکراہٹ میں ڈھلے تھے، فائل اب بھی وہیں تھی، اس کے سینے سے لگی ہوئی۔ میں جب سارا گھر مکمل کر لوں گی، نئے پردے، نیا پینٹ، نئے پودے اور رنگین کھڑکیاں، تب تم آ جاؤ گے نا؟ وہ اس کی دائیں ہاتھ کی 2 انگلیاں اپنے ہاتھ میں تھام کر وعدہ لے رہی تھی۔ اسلان اس کے ہاتھوں کی کپکپاہٹ محسوس کر سکتا تھا۔ آ جاؤں گا، ایک بار پھر وہی 3 لفظی اقرار۔ میں تمہیں ہر روز 1 گھنٹے کی کال کروں گی، تم اٹھاؤ گے؟ میں اٹھاؤں گا۔ تم لکھنا نہیں چھوڑو گے؟ ہر رات تھوڑا تھوڑا ضرور لکھو گے؟ ضرور لکھوں گا۔ تمہارا سوشل سرکل صرف میں رہوں گی۔ ہاتھ پر گرفت تنگ کی، یہ تنبیہ تھی۔ اسلان ہنس پڑا۔ جو آپ کہیں۔ اگر میں کہوں نہ جاؤ تو؟ اب کہ اسلان نے اپنی انگلیوں پر اس کی گرفت ڈھیلی پڑتی محسوس کی۔ نہیں جاؤں گا۔ وہ ترکی بترکی بولا، بنا پلکیں جھپکے، بغیر نگاہ ہٹائے۔ اعلان ایک آخری بار ہونے لگا۔ اب اسلان نے اس کے سر سے ڈھلکتا دوپٹہ درست کیا اور بکھرے بال کانوں کے پیچھے اڑسے اور اسے دیکھا، نرمی اور توجہ سے۔ میں نہ جاؤں؟ بنفشہ نے اس کا ہاتھ بلند کیا۔ چند پل وہ اسے دیکھتی رہی، پھر ہولے سے، تشکر اور عقیدت سے اسے لبوں سے چھوا۔ اسلان شجاع یمن اندر تک سرشار ہوا۔ تم میرا پرائم ٹائم ہو اسلان، اور یاد رکھنا تم مجھے بہت اچھے لگتے ہو۔ وہ 2 قدم پیچھے ہوئی، یہ اشارہ تھا، اجازت تھی۔ اسلان نے اس کے سر کے پیچھے ہاتھ رکھتے ہوئے اس کی پیشانی چومی۔ فی امان اللہ۔ وہ محض سر ہلا گئی، دل بھاری سا ہوا مگر لبوں سے کچھ ادا ہوا۔ فی امان اللہ۔ وہ چند پل اسے دیکھتا رہا اور پھر پلٹ گیا۔ اسے پلٹنا پڑا۔ کچھ دیر مزید کھڑا رہتا تو یہ امر مشکل ہو جاتا۔ کپڑوں کے ایک بیگ کے ساتھ وہ جیب میں اس کا بھورا رومال بھی لیے جا رہا تھا۔ اس کے بالوں میں اٹکے خشک ہو چکے پھول اسلان یمن کی پسندیدہ کتاب میں تھے، اور اس نے اپنا ہاتھ آنکھوں کے آگے کیا۔ وہ اس کا لمس ساتھ لیے جا رہا تھا۔ اس کے عقب میں کھڑی دھندلائی آنکھوں سے اسے تکتی عورت کے ہاتھوں میں اس کی چھوٹی سی دنیا تھی۔ کافی دیر تک اس کے حصار میں رہنے کے بعد اس کی خوشبو بھی اور ماتھے پر اس کا لمس بھی۔ وہ گھر جائے گی تو وہ ہر طرف ہوگا، ہر کہیں وہ اسے ڈھیر سارا یاد کرے گی، اس کے لیے دعائیں کرے گی۔ دونوں کے دل بھاری تھے مگر پر امید بھی۔ قسمت نے ایک بار پھر پہلے بھی انہیں ملایا تھا، وہ آگے بھی ملانے والی تھی۔ تیقن ان دونوں کو جتوائے گا، یہ انہیں یقین تھا، مگر دونوں کے درمیان بہت کچھ آئے گا، وہ اس سے ناواقف تھے۔ وہ کوئی تاریک سا کمرہ تھا، طویل احاطے پر مشتمل۔ اس کمرے میں ہر طرف جالے لٹک رہے تھے، سرخ بتیاں روشن تھیں اور آس پاس گلی سڑی ہڈیوں کی باس تھی۔ دفتن دروازہ کھلا، کرسی پر رسیوں میں بندھے نکاحت زدہ شابیر بنگش نے نگاہ اٹھا کر اس طرف دیکھا۔ فریم کے درمیان استیدہ وہ وہی تھا، نوار احمد۔ اس کے ہاتھ پر لوہے کی زنجیر لپٹی تھی۔ وہ چل کر شاویر کی طرف آ رہا تھا اور زنجیر کی آواز ساری خاموشی میں واحد ارتعاش تھی۔ اس کے پیچھے کئی اور لوگ بھی اندر داخل ہوئے۔ ایک سکرین تک گیا، دوسرے نے کیمرے دیکھے، تیسرا کسی غیر شناسہ زبان میں کچھ کہہ رہا تھا اور شاویر بنگش بے دھم سا انہیں دیکھ رہا تھا۔ اس کے جسم میں مزاحمت کی کوئی سکت نہیں تھی، اس کی زبان گویا بولنے کے ہنر سے نا آشنا۔ یہاں اس کمرے میں اس کی زندگی کا انت یقینی تھا، اسے علم تھا۔ یہ نکاح کی رات تھی۔ خوش ہو؟ پلنگ پر بیٹھی انارہ تارون اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مستفسر تھی۔ اسلان جو تھوڑی دیر قبل ہی بنفشہ کے گھر سے واپس آیا تھا، اس کی طرف مڑا۔
اس شادی سے؟ وہ الماری سے سادہ ٹی شرٹ اور ٹراؤزر نکال کر اس تک آیا۔ کراچی جانے سے۔ وہ اسی موضوع پر آئی جس سے وہ شاید بچنا چاہ رہا تھا۔ کندھے ڈھیلے چھوڑتے وہ اس کے سامنے آ کر بیٹھا۔ پہلے تحفظات تھے، اب نہیں ہیں۔ پہلے ناخوش تھا، اب وہ بھی نہیں ہوں۔ باقی خوشی اور غم کا نہیں پتہ۔ تمہیں کیا لگ رہا ہے؟ اچھی فیلنگ نہیں آ رہی۔ تمہیں یاد بھی کروں گی، باقی دعائیں بھی کروں گی۔ وہ جواباً اسے کچھ ہلکا پھلکا کہہ رہا تھا۔ آرا سر ہلاتے ہوئے سن رہی تھی، مگر اس کی تشفی نہ ہوئی، شاید ہو بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ چاہتی تھی اسلان یمن یہیں رہے۔ ایک عرصہ بعد وہ اکٹھے ہوئے تھے، اب ایک بار پھر الگ ہونا تھا۔ نوار کی ایک ایک ضرب، ایک ایک وار کے بعد اسے سب یاد آ رہا تھا۔ ہر وہ گناہ جو اس نے کیا تھا اور اسے نہیں کرنا چاہیے تھا، ہر وہ ظلم جو اس نے ڈھایا۔ ہر کرہ کے ساتھ اس کے دماغ میں وہ آوازیں گونجتی تھیں جو اس سے رحم کی درخواست کرتے کرتے تھم گئیں۔ وہ اسے چمڑے کے درے رسید کر رہا تھا۔ ویوز بڑھ رہے تھے۔ اسے اسلان یمن کا استحصال شدہ جسم یاد آیا۔ کئی لوگوں نے مل کر اس کی گردن میں لوہے کی زنجیریں کس کر کھینچیں۔ اس سے پینار سکندر کا گلا دبانا یاد آیا۔ اب کی بار نوار نے اسی زنجیر کو گرم کیا اور پھر اس کے جسم کے گرد باندھنے لگا۔ شاویر رویا، چیخا، بلند آواز میں بھیک مانگی۔ اسے اپنا ماس جھلستا ہوا محسوس ہوا۔ تپش اس قدر کہ وہ زنجیر نوچ کر خود سے علیحدہ کرنا چاہتا تھا۔ اسے اپنا باپ یاد آیا، دلیپ، سلطان، ظالم یاد آئے۔ وہ اس پر ایک لمحے کے لیے بھی رحم نہیں کھا رہے تھے اور اسے رہ رہ کر شاہزید بنگش یاد آیا، وہ جس نے ان گناہوں کی سزا پائی جو کبھی اس کے تھے ہی نہیں۔ یہ سکردو کی ٹرپ تھی۔ میں کراچی تک ساتھ چلتا ہوں، تمہیں چھوڑ کر واپس آ جاؤں گا۔ کاٹیج کے باورچی خانے میں سلیب سے ٹیک لگائے کھڑا عالمگیر اسلان سے کہہ رہا تھا۔ وہ اس کے لیے فکر مند تھا۔ اور آپ کیوں ساتھ آؤ گے؟ چمچ سے کافی پھینٹتے اس کے ہاتھوں میں تیزی آ گئی۔ ماحول دیکھ کر آ جاؤں گا، سمجھ آیا تو ٹھیک، ورنہ تمہیں اپنے ساتھ واپس لے آؤں گا۔ اسلان نے چمچ اور کافی کا کپ وہیں رکھا اور اس کے سامنے آ کر رکا۔ آپ نے میرے لیے پہلے ہی بہت کی ہے، اور جہاں میں جا رہا ہوں وہاں مجھے نوکری مل رہی ہے، کوئی سزا نہیں، میری فکریں چھوڑ دیں آپ۔ عالم نے گہری سانس لی اور اسلان کو دیکھا۔ اب تم ایک آزاد زندگی گزارو گے، کسی قسم کے فساد میں مت پڑنا۔ اور وہ اسے تاکیدیں کرتا جا رہا تھا۔ اسلان سر ہلاتے ہوئے سب سن رہا تھا۔ عمل کس پر کرنا ہے یہ وہ خود طے کرے گا۔ وہ فساد میں پڑے گا یا نہیں یہ الگ بات تھی۔ وہ فساد اپنے ذہن میں اٹھا کر لے جا رہا تھا، یہ الگ بات ہے۔ براہ راست اسٹریمنگ جاری تھی، لوگ پیسہ برسا رہے تھے۔ نوار کو وہ مل رہا تھا جو اسے چاہیے تھا۔ سیاہ لباس میں ملبوس، چہرے پر مکھٹا پہنے، وہ اسکرین کی طرف مڑا جہاں کامنٹس جاری تھے۔ وہ غیر دلچسپی سے ایک ایک کامنٹ پڑھے گیا۔ اس کی انگلیاں کاٹو، اس کی آنکھیں نکال دو، گلے کی رگ کاٹ کر گرم سوئی سے سیو، اس کو ٹھنڈے پانی میں غوطہ لگواؤ۔ یہ سب پرانا ہو چکا تھا، یہ سب وہ کر چکا تھا۔ نوار احمد غیر دلچسپی سے تمام تبصرات پڑھتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ جب وہ ایک پر آ کر رکا، آنکھوں میں شیطانی چمک ابھری۔ وہ اب یہی تجربہ کرے گا۔ اسکرین پر اگلی نگاہ شاویر بنگش کی پڑی تھی اور وہ اندر تک سن رہ گیا۔ اٹھو بنگش، ابھی تمہاری سزا ختم ہونے میں وقت ہے۔ فرش پر گرا شاویر بنگش ماضی کا ستارہ، خود کو امر گرداننے والا، خدا کی موجودگی کو چیلنج کرتا ہوا شخص ایک ایک لمحے کو گن رہا تھا۔ کاش یہ اذیت جلد ختم ہو جائے، کاش وہ مر جائے اور سب ختم ہو جائے، کاش اگلا بار اتنا کاری ہو کہ اس کی سانسیں بند ہو جائیں۔ اس کے پاس کئی کاش تھے، کئی صدائیں، مگر اس نے کسی کی سنی تھی جو آج اس کی صداؤں پر سنوائی ہوتی؟ عمر حیات نام بتایا نا تم نے؟ بنفشہ کے سوال پر اسلان نے سر ہلا دیا۔ سہراب کے دوست ہیں، پھر تو تمہارے ساتھ یقیناً اچھا رویہ رکھیں گے۔ جب وہ ایئرپورٹ پر تمہیں لینے آئے تو مجھے کال کر کے بتا دینا، میری تسلی ہو جائے گی۔ وہ یہاں اس سڑک پر پچھلے آدھے گھنٹے سے کھڑا تھا۔ اس نے عمر کو فون ملایا تو بند آ رہا تھا۔ تھک ہار اور کافی دیر انتظار کے بعد اس نے ایک آخری بار کال ملائی۔ اب کے کال مل گئی تھی۔ دوسری طرف سے ایک مصروف سا ہیلو آیا۔ اس کے آس پاس شور تھا، وہ شاید کسی بھیڑ والی جگہ پر تھا۔ میں کراچی آ گیا ہوں، شور کے باعث وہ کچھ بلند آواز میں بولا۔ اس وقت ایئرپورٹ پر ہوں۔ تو سر پر بٹھاؤں تمہیں؟ آ گئے ہو تو وہاں کیا کر رہے ہو؟ میرے دفتر پہنچو۔ چاچو نے کہا تھا آپ گاڑی بھیجیں گے، ساتھ میں شہنائی اور بھگی بھی بھیج دوں؟ وہ تل ملا کر بولا۔ پہنچو جلدی، کہہ کر وہ کال کاٹ گیا تھا۔ اسلان نے حیرت سے اسکرین کو تکا، پھر آس پاس دیکھا۔
لوگ ویسے ہی تھے، ماحول بھی وہی، مگر لاہور کے مقابلے یہاں زندگی بھاگتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ وہ بیگ کندھے پر درست کرتے آگے نکل آیا۔ اس کا میزبان اسے لینے نہیں آیا تو کیا ہوا؟ اصلان یمن کو بھلا سہاروں کی کوئی ضرورت تھی کیا؟ چاچو کا دوست نہ ہوتا تو وہ دیکھ لیتا اسے۔ مجھے یقین ہے وہ تمہیں زیادہ مشکل کام نہیں دیں گے، انہوں نے کہا تھا نا وہ تمہیں لکھنے کا وقت بھی دیں گے۔ کہا تو تھا، مگر پولیس والے بڑے ہی عہد خلاف ہوتے ہیں۔ ایمی اتنے اچھے ہوتے ہیں، میرے تو فیوریٹ ہیں۔ اصلان نے موبائل سے نگاہ اٹھا کر اسے گھورا۔ اچھا، میرا مطلب ہے کہ وردی میں اچھے لگتے ہیں۔ اچھا، اس کی ابرو اٹھی۔ یار مجھے سندھ پولیس کے افسروں کی وردی پسند ہے، ایک انفلوئنسر بھی پولیس میں۔ اچھا، وہ سچا میں تنبیہ تھی، کارڈ تھی۔ بنفشہ نے سرنڈر کرنے کے انداز میں ہاتھ اٹھا لیے۔ فائن، مجھے بس ایک بے روزگار فکر معاش میں بھٹکتا چچا کا لڑکا اور میرا لینڈ لارڈ پسند ہے۔ اب ٹھیک ہے؟ اس نے نگاہیں سڑک پر جماتے مطمئن انداز میں نشست سے ٹیک لگا لی۔ ویری گڈ۔ وہ دونوں اس وقت جہاں موجود تھے وہ جگہ جنت تھی، وہ جنت ہی ہو سکتی تھی۔ اصلان یمن مسکراتے ہوئے آس پاس کھیلتے بچوں کو دیکھ رہا تھا۔ 1 سال کی عمر سے لے کر 7-8 سال کے بچے اور ان سے بڑے بچے سب یہیں تھے۔ وہ دونوں ہیون میں موجود تھے۔ بچوں سے اس کی محبت کا یہ عالم تھا کہ یہاں آ کر وہ پل بھر کے لیے سب بھول گیا تھا۔ تحد نگاہ پھیلی ہوئی گھاس پر بچے کھیلتے، اچھلتے، کودتے نظر آ رہے تھے۔ اس کا جی چاہا وہ سب کو اکٹھا گود میں اٹھا لے۔ مجھے نہیں پتا تھا آپ مجھے یہاں رکھنا چاہتے ہیں، وہ مسکراتی ہوئے کہہ رہا تھا، ساتھ جھک کر ایک چھوٹے سے بچے کو اٹھا لیا جو کھلکھلا رہا تھا۔ اصلان نے اس کی ناک پر پیار کیا۔ یہاں کام کرنے کے لیے تو میں بنا تنخواہ کے رہنے کو تیار ہوں۔ وہ چھوٹے بچے کو کندھے سے لگا کر پیار کر رہا تھا۔ وردی کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے عمر نے تعصب سے نفی میں سر ہلایا۔ بچوں سے اس کی کوفت خاصی پرانی تھی۔ لوگ میری جانب سے خوش رہیں یہ میں خوابوں میں بھی نہیں ہونے دیتا، حقیقت میں کیسے ہونے دوں؟ میرے ساتھ آؤ۔ وہ اسے اشارہ کر کے آگے چلنے لگا۔ اصلان نے گھاس پر رینگتی ایک اور بچی اٹھا لی تھی۔ اب وہ 2 بچوں کو اکٹھا اٹھائے چل رہا تھا۔ کتنے پیارے پیارے بچے تھے۔ اس وقت اسے عمر کی زہر اگلتی زبان بھی بری نہیں لگ رہی تھی۔ دوسری منزل کی طرف جاتے زینوں پر عمر نے رک کر اس سے دونوں بچے لے کر آیا کے حوالے کیے اور تندی سے اسے دیکھا۔ بچے اتنے پسند ہیں تو 3-4 پیدا کر لو، یہ میرے ہیں، ان کو ہاتھ نہ لگاؤ۔ صاف ظاہر تھا وہ جل رہا تھا۔ آپ جل رہے ہیں کیونکہ دونوں بچے آسانی سے میرے پاس آ گئے تھے۔ جلن وہ بھی تم سے؟ تم جیسے 4 تو ہر روز اپنے سر کا صدقہ دیتا ہوں۔ خیال کیجئے کسی دن کوئی آپ کو صدقہ نہ کر جائے۔ حاسدوں کے منہ میں نیلا تھو تھا، وہ شان بے نیازی سے بولا تھا۔ اصلان گڑبڑا گیا، یہ آدمی کس قدر اپنی محبت میں ڈوبا تھا۔ اگر تمہیں کوئی کام پسند نہ آئے تو سیدھا سیدھا انکار کر دینا، وہ اسے نصیحت کر رہی تھی۔ آخر کو دوست ہیں، اتنا تو سمجھ سکتے ہیں۔ اصلان بے یقینی سے اپنے آس پاس دیکھ رہا تھا۔ 50 سے لے کر 70-80 کی عمر تک یہاں ہر قسم کے بوڑھے بزرگ موجود تھے جو لان میں بیٹھے دھوپ سینک رہے تھے۔ اس کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ اس نے ترہم سے عمر کو دیکھا جو نگاہوں میں شیطانی چمک لیے اسی کو دیکھ رہا تھا، جیسے کہہ رہا ہو اب کرو گے مفت میں کام۔ یہ میں نہیں کر سکتا، میری اس کار کے ساتھ اس لیے نہیں بنتی تھی کیونکہ ہمارا ایج گیپ ہے۔ 35 کے بعد انسان کے پرزے کام کرنا بند کر دیتے ہیں اور ان کو کچھ بھی سمجھانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ میں یہاں مر کر بھی کام نہیں کر سکتا۔ وہ زور زور سے نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ عمر نے شانے اچکائے۔ انتخاب تمہارے پاس تب تھا جب میں تمہارے شہر میں تھا، اس وقت تمہارے پاس حکم ہے، تم یہ کر رہے ہو اصلان، کیونکہ تمہیں اپنے اندر صبر کا مادہ پیدا کرنا پڑے گا۔ آپ یہ سب جان بوجھ کر رہے ہیں نا؟ وہ گویا روحان سا ہوا۔ اوبویسلی میں تمہیں پوری طرح زج کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے بچوں کے ساتھ رکھ لیں پلیز۔ جیسا کہ میں نے کہا، اگر بچے پسند ہیں تو 3-4 اپنے پیدا کر لو، میرے والے مفت نہیں ہیں۔ اصلان بے بسی سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ کراچی آنے کے پہلے 2 گھنٹوں کے اندر اندر اسے اندازہ ہو گیا تھا یہ اس کی زندگی کا سب سے صبر آزما فیصلہ ثابت ہونے والا ہے۔ عمر حیات اس امر کو یقینی بنانے والا تھا۔ وہ اس آدمی اور اس کی ڈٹھائی کا کیا کرے؟ اگر تمہیں کام زیادہ لگے تب بھی منع کر دینا، کوئی ضرورت نہیں کسی کی زیادہ ماننے کی۔ اوکے بیگم۔ 3 گھنٹے ہیون اولڈ ایج ہوم میں، 3 گھنٹے میری اپنی پڑھائی، 4 گھنٹے آپ کا کام جس کی نوعیت میں فی الحال نہیں جانتا، اور اب رات کی 2 گھنٹے چوکیداری۔ غور سے دیکھیں مجھے، میں آپ کو مشین لگتا ہوں؟ عمر نے محظوظ نظروں سے اسے دیکھا۔
مجھے تو تم مرد لگتے ہو، اور مرد اتنے سے کام سے تھکتے نہیں۔ آپ غیر فطری بات کر رہے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا، میں آپ کا غلام نہیں ہوں، اسلان نے دو ٹوک لہجے میں جواب دیا۔ ٹھیک ہے، پھر تم واپس جا سکتے ہو، کل کی ٹکٹ کروا دیتا ہوں، کیسا رہے گا؟ آپ نے اتنی دور سے مجھے اس لیے بلایا تھا تاکہ اس طرح واپس بھیج سکیں؟ جب میں تمہیں بلا رہا تھا تب تمہاری گردن میں سریا تھا، اب لہجے میں سبھاؤ ہے۔ میں اگر کل پیدا ہوا ہوتا تو یقین کر لیتا کہ تم میرے لیے آئے ہو، لیکن… وہ اسلان کے قریب آ کر رکا، اس کا کندھا تھپکا اور سرد نظروں سے اسے دیکھا۔ تم میرے لیے نہیں آئے اسلان یمن، مقاصد لائے ہو تو پورے کرنے کے لیے جان مارنی پڑے گی، مفاد لائے ہو تو کچھ میرے بھی سننی پڑے گی۔ اسلان نے لب بھینچ لیے، کہا کچھ بھی نہیں۔ آرام کرو، رات میں ملتے ہیں، دو مفاد پرستوں کی جوڑی ہے، آرام سے مل بیٹھ کر بات سنیں گے۔ وہ اسے وہیں چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ اسلان شجاع یمن تیز ہواؤں کے بیچ تنہا رہ گیا تھا۔ اس نے سہراب سے جھوٹ بول کر ٹھیک کیا، ایک یہی سوچ تھی جو اس کے آزاد جامد کیے دیتی تھی۔ لاہور کے کسی سنسان گوشے میں سیاہ رنگ کی لمبی گاڑی پوری رفتار کے ساتھ سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ ڈرائیور کی نگاہیں سڑک پر جمی تھیں اور اس کے ساتھ والی نشست پر بیٹھا نوجوان ہر شے سے بے نیاز تھا۔ اس کی گود میں تازہ خون لگا چاقو پڑا تھا۔ سفید رومال سے اپنی انگلیاں صاف کرتے ہوئے اس نے موبائل کندھے اور کان کے درمیان اٹکا رکھا تھا۔ ماتھے پر بل تھے، چہرے پر اب بھی خون کے قطرے باقی تھے۔ کام ہو گیا باس، اس نے اطلاع دی۔ تقریباً آدھی رقم ہمیں مل گئی ہے۔ بنگش کے کچھ آف شور اکاؤنٹس تھے جن میں کچھ رقم تھی، اس کے علاوہ اس نے کچھ اور جگہ بتائیں جہاں سے بہت کم لیکن پیسہ ملا ہے۔ خون آلود انگلیاں صاف کرتے اس نے ٹیشو گاڑی کے پائیدان پر ڈال دیے جہاں پہلے ہی ایسے ٹیشوز کا ڈھیر تھا۔ اب وہ گال اور ماتھے کا خون صاف کر رہا تھا۔ لائیو سٹریمنگ کا بہت فائدہ ہوا ہے سر، کافی لوگ تھے جو اس کے خلاف تھے، انہوں نے بھر بھر کر پیسہ دیا۔ ابلیس کا زوال تھا، آدھی دنیا نے دیکھا ہے۔ اس وقت کہاں ہے وہ؟ دوسری جانب سے کوئی کرخت آواز سنائی دی، وہ گویا اس انجام سے بے پرواہ تھا۔ نوار نے مڑ کر اسے دیکھا، پچھلی نشست پر انسانی ڈھانچے میں اسے محض خون نظر آیا۔ یہی میرے ساتھ ٹھکانے لگانے جا رہا ہوں، اس نے کہتے ساتھ آئینہ دیکھا جہاں اس کے ابرو کے عین اوپر خون کے 3 دھبے تھے۔ اف، وہ کہاں کہاں سے خون صاف کرے۔ اور کچھ سر؟ دوسری طرف کچھ دیر تک خاموشی رہی، چند پل بعد بے حد بھاری اور سنجیدہ آواز ابھری۔ مجھے وہ لڑکا چاہیے نوار۔ نوار احمد کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی، رنگت لمحے کے 1000ویں حصے میں فک ہوئی۔ وہ لڑکا جس نے بنگش کے ساتھ کھیل کھیلا، مجھے وہ چاہیے۔ میں اسے کیسے لا سکتا ہوں سر؟ وہ اس وقت کراچی میں ہے، جو میرے اربوں غائب کر سکتا ہے وہ مجھے اربوں کما کر بھی دے سکتا ہے، مجھے وہ چاہیے ہر صورت۔ تمہارے پاس 8 ماہ ہیں اور تمہارا وقت شروع ہوتا ہے آج، ابھی۔ اسے نہ لا سکو تو دوبارہ دبئی نہ آنا اور اپنے سارے بینک اکاؤنٹس کا پیسہ بھول جانا، وہ نہیں تو تمہارا کوئی کریئر، کوئی عیش و عشرت نہیں۔ سر ایک منٹ، میری بات… ہیلو۔ ٹوں ٹوں کی آواز کے ساتھ فون بند ہو گیا تھا۔ نوار نے غصے سے جمے ہوئے ہاتھ کا مکا گاڑی کے شیشے میں دے مارا۔ اسے یہاں اس زندگی سے نفرت تھی، وہ واپس دبئی جانا چاہتا تھا، اور اب یہ… اس کا دماغ بری طرح کھول کر رہ گیا۔ لعنت ہو، لعنت ہو، لعنت ہو۔ اس نے گاڑی رکوائی اور وہ تیر سے باہر نکلا، دوسری طرف سے دروازہ کھول کر پچھلی سیٹ پر پڑے کسی شخص کو باہر نکال کر کچرے کے ڈھیر پر ڈال دیا۔ اس کا چہرہ مسخ شدہ تھا، سر کے بال غائب، ہاتھوں کی 5 انگلیاں غائب، اور پیر پوری طرح مسلے ہوئے۔ اس کے جسم میں جگہ جگہ سے گوشت نوچا گیا تھا، یا شاید ان حصوں کو بری طرح چیرا گیا تھا۔ کوئی اسے اس حالت میں دیکھ لیتا تو کیا کر دیتا؟ اسے ڈھیر پر پھینکے نوار زور زور سے بوٹ اس کے منہ پر مارتے گالیاں بک رہا تھا۔ وجود کے لبوں سے کوئی آواز نہیں نکل رہی تھی، وہ ختم تھا، محض سانس جاری تھا جو بہت جلد رک جاتی۔ سب تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے، تمہارا لالچ، اور تمہاری وجہ سے آج میں یہاں ہوں۔ تمہاری وجہ سے مجھے اب ایک اور سر پھرے کے پیچھے بھاگنا ہوگا۔ تم لعنتی انسان، تم میری زندگی میں آئے کیوں؟ وہ چیخ رہا تھا، تیر سے بہت بری طرح اسے ٹھوکریں مار رہا تھا۔ اس کی آواز بلند ہوتی جا رہی تھی۔ کچرے کے ڈھیر پر پڑا آخری سانس سے گنتا ہوا شاہویر تلال بنگش، جو خود کو امر مانتا تھا، اس وقت اگر اسے کچھ چاہیے تھا تو وہ موت تھی، صرف موت۔ آسمان پر ٹکی اس کی مسخ شدہ آنکھوں کی پلکیں جل کر غائب ہو چکی تھیں۔ بصیرت کا منظر دھندلا تھا، آج پہلی بار اسے کوئی کھیل نہیں کھیلنا تھا۔
وہ سب ہار کر اس تکلیف سے نجات چاہتا تھا جو اسے اس وقت ہو رہی تھی۔ دنیا، پیسہ، لوگ، رشتے، کوئی تھا جو اس کا زوال موڑ سکے؟ شاویر تلال بنگش اپنی جنت سے بے دخل کیا گیا تھا۔ اس نے موبائل میز کے کونے پر ٹکایا اور خود آگے آ کر بیٹھی۔ اس کے چہرے پر طمانینت تھی، ہیزل آنکھوں والا چہرہ بے داغ تھا۔ اس نے ویڈیو ریکارڈنگ چالو کی۔ لمبے عرصے بعد میں ایک بار پھر کیمرہ دیکھ رہی ہوں، یا شاید کیمرے میں دیکھ رہی ہوں۔ زیادہ لمبی بات نہیں کرنا چاہوں گی، لیکن بس یہ کہنا تھا کہ کوئی اور ہاتھ آپ کو گرا نہیں سکتا، گرنے والا آپ کا دماغ ہوتا ہے۔ میرا دماغ منفی سوچوں سے لڑا اور آج میں یہاں ہوں۔ کسی اعلیٰ مقام پر نہیں ہوں، مگر راستے میں ہوں۔ کسی ماں کا بے تربیت بیٹا میری زندگی کو نہیں بگاڑ پایا، کیونکہ میں نے بگاڑنے نہیں دی۔ وہ مسکراتی ہوئے کہہ رہی تھی۔ انارہ تارون خوش تھی۔ اس کے کمرے کے ایک کونے میں پلنگ رکھا تھا، میز پر پانی کا کولر اور دائیں طرف ایک الماری۔ مختصر سے اس سامان والے کمرے میں وہ اس وقت پلنگ کے کونے پر ٹکا ہوا آرا سے میسیجز پر بات کر رہا تھا جب دروازے پر دستک ہوئی۔ اسلان نے اس بات میں جواب دیا۔ دروازہ کھلا اور ہلکی سی درد سے وہ نظر آیا۔ اس کے چہرے پر غیر معمولی سنجیدگی تھی۔ اس وقت وہ سادہ شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس تھا۔ سیاہ آنکھوں میں کوئی تاثر تھا کہ اسلان موبائل پر لکھنا چھوڑ چکا تھا۔ میرے ساتھ آؤ اسلان، عمر نے بھاری لہجے میں کہا۔ کوئی روب سا تھا اس کے لہجے میں۔ اپنا فون جیب میں ڈالتے وہ کھڑا ہوا اور عمر کی تقلید میں چلنے لگا۔ کمرے کے باہر راہداریوں کے اونچے ستون پراسراری کا اندھیا دیے کھڑے تھے۔ اسلان اس سے قد کاٹ میں 1 انچ لمبا اور خاصا چوڑا تھا۔ وہ دونوں اپنی اپنی سوچوں میں گم تھے۔ چاند کی نقرئی روشنی ان دونوں پر پڑ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد عمر نے ایک کمرے کا دروازہ کھولا۔ وہ دونوں ایک ساتھ اندر داخل ہوئے۔ سوئچ بورڈ پر ہاتھ مارا گیا تو بتیاں روشن ہوئیں اور ان کی روشنی میں اسلان نے دیکھا کہ دیوار گیر بورڈ پر کچھ تصاویر چسپاں تھیں۔ 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، اور زندہ بھی نہیں، پوری 50 لاشیں۔ خالی کمرے میں عمر حیات کی آواز گونجی۔ 1.5 سال قبل ایک رات مجھے خبر ملی کہ نگار پرنٹنگ میں 50 ملازمین نے بیک وقت خودکشی کر لی ہے۔ 50 لاشیں اسلان، تم 50 لاشیں اپنے سامنے دیکھنے کا تصور کر سکتے ہو؟ عمر حیات کی آواز کہیں دور سے آتی تھی۔ اسلان جواب دیے بنا چپ چاپ اس بورڈ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ 50 لاشیں جن کی گنجل کہانیاں نہ جانے کس سرے سے جا کر ملتی تھیں۔ 50 انسان، مگر ان سے اس کا کیا تعلق؟ پراسرار اموات، ایک نیا کھیل، صفاقی کے نئے قصے۔ وہ دم سادے بورڈ کو دیکھ رہا تھا۔ کہانی پھر سے شروع ہو رہی تھی کیا؟ وہ تمام کتابیں سمیٹے کلاس کی طرف جا رہی تھی جب کوئی اس کے ساتھ چلنے لگا۔ آرا نے رک کر اسے دیکھا، وہ بھی رک گیا۔ اس کی آنکھیں چنبے سے اکٹھی ہوئیں تو سامنے والی کی آنکھوں میں بھی یکساں تاثر ابھرا۔ جی؟ وہ الجھی۔ میرا نام نوار احمد ہے۔ تو؟ دراصل میں نے آپ کو انسٹاگرام پر دیکھا تھا۔ کوریا نظر آنے والا لڑکا شفاف اردو میں بولا۔ آپ نے کچھ طلباء کا ذکر کیا تھا جو فیس نہ ہونے کی وجہ سے اپنی پڑھائی جاری نہیں رکھ پا رہے۔ مجھے ان کی تفصیلات چاہیے تھیں۔ میں نے اسٹوڈنٹس کے ذاتی اکاؤنٹس مینشن کر دیے تھے، آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کا لہجہ ہنوز لا تعلق اور دو ٹوک تھا۔ میں ان پر اعتبار نہیں کرتا، وہ بے حد سنجیدگی سے گویا ہوا۔ آپ پر کرتا ہوں۔ ایکسکیوز می؟ وہ چلتے چلتے رک گئی، ابرو ناپسندیدگی سے اکٹھے ہوئے۔ آپ اسی انسان کی وکٹم ہیں جو میری بہن کا قاتل ہے۔ لیزا شاہویر کی ایکس میری بہن تھی۔ جھوٹ۔ آپ میرے لیے قابل اعتبار ہیں۔ اگر مجھ پر یقین آ جائے اور آپ کو لگے کہ وہ اسٹوڈنٹس واقعی مدد کے حقدار ہیں تو مجھے میسج کر دیجیے گا، میں آپ کی مدد کے لیے موجود رہوں گا۔ نوار احمد کہہ کر رکا نہیں، لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہ وہاں سے چلا گیا تھا۔ انارہ تارون اس کی پشت کو تکتی اپنی جگہ کھڑی رہ گئی تھی۔ کچھ تھا اس آدمی میں جو دف بجا بجا کر خطرے کی پیش گوئی کرتا تھا۔ جب میں وہاں پہنچا تو میں نے 50 لاشیں دیکھی تھیں، جن میں 10 لوگ میرے جاننے والے تھے۔ پولیس پر دباؤ تھا، احتجاج ہو رہے تھے، ہمارا نام خراب ہو رہا تھا۔ میں نے دن رات جا کر کام کیا، اپنے تمام تر وسائل اور ذرائع لگا دیے۔ مجھے اس انسان تک جانا تھا جو ان تمام اموات کے پیچھے تھا۔ مجھے لگا یہ کم تنخواہ کا قصہ ہوگا جس میں احتجاجاً اجتماعی خودکشیاں عمل میں آئیں، لیکن یہ ماس مرڈر تھا۔ اسلان نے ہلکی آواز میں اس کی بات کاٹی۔ عمر نے ڈھیر سارا تھوک نکلا اور دھیرے سے اس بات میں سر ہلایا۔ یہ ماس مرڈر تھا۔
میں 3 ماہ کی محنت کے بعد ان کے اکاؤنٹس تک پہنچا تھا جہاں کروڑوں روپوں کی ترسیل ہوئی تھی۔ وہ 50 لوگ جن لوگوں نے زندگی میں لاکھ روپیہ پورا نہیں دیکھا، ان کے پاس کروڑوں کہاں سے آئے؟ اسلان شل سا اسے دیکھ رہا تھا جب عمر نے کچھ کاغذات اس کی طرف بڑھائے۔ نام، رقم، ٹرانزیکشنز، ہر تفصیل موجود تھی۔ تمام نامہ اعمال کاغذات پر درج تھے۔ اسلان ساکت و سامت ان کاغذات کو دیکھ رہا تھا۔ عمر کی رنگت بدلی ہوئی تھی۔ جب میں یہ رپورٹس لے کر اپنے افسران تک پہنچا تب انہوں نے مجھے پیچھے ہٹ جانے کو کہا۔ میں نہیں مانا، میرے 3 ماہ کی محنت تھی، کیسے جانے دیتا؟ مجھے معطل کیا گیا، میں نے پھر بھی ہار نہیں مانی۔ اور تب کہتے ہوئے اس کی آواز عجیب سی ہو گئی۔ انہوں نے میرے بیٹے پر حملہ کیا، اس کی اسکول ٹرپ کی بس میں گھس کر اسے اٹھایا، 14 گھنٹے اسے قید رکھا اور واپسی پر اسے ایک زخم دیا۔ عمر نے ایک تصویر اسلان کی طرف بڑھائی جس میں ایک چھوٹے سے بچے کے پیٹ کے قریب چاقو کا زخم تھا۔ اسلان کے دل کو کچھ ہوا، کم از کم بچوں کو ایسے معاملات سے دور رکھنا چاہیے۔ میری بیوی اور میری بیٹی کے متعلق نازیبا باتیں کی گئیں اور میں پیچھے ہٹ گیا۔ اسلان نے خالی نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ کیا وہ واقعی پیچھے ہٹا تھا؟ یہ پورا نیٹ ورک ہے اسلان، پورا ڈیجیٹل نیٹ ورک۔ تم مجھے پیسہ ٹریک کر کے دو گے کیونکہ تم کر سکتے ہو۔ میں مالکین تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ یہ آپ کا کیس نہیں رہا، پھر کیوں؟ یہ ڈیجیٹل منی اسکیم ہے، یہ سب آپ کی جاب ڈسکرپشن کا حصہ نہیں۔ اپنی جاب میں خود طے کرتا ہوں۔ اپنے کیریئر میں میں نے کوئی کیس ادھورا نہیں چھوڑا، میں اسے بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ جن لوگوں کو لگتا ہے وہ عمر حیات کو ہٹا سکتے ہیں، میں انہیں بتانا چاہتا ہوں انہیں غلط لگتا ہے۔ وجہ یہ نہیں ہے عمر، آپ مجھے اصل وجہ بتائیں۔ عمر اپنی جگہ سے اٹھا اور کھڑکی تک گیا۔ بہت دیر بعد اسلان نے اسے کہتے سنا، میری بیوی کو ہراساں کیا جانا، میری بیٹی کے متعلق نازیبا دھمکیاں بھیجنا اور میرے۔ اس نے انگشت شہادت سے سینے پر دستک دی۔ کوئی سختی، کوئی کروفر تھا اس کی آنکھوں میں۔ عمر حیات کے بیٹے پر ہاتھ ڈالنا میں بخش نہیں سکتا۔ وہ جو کوئی بھی ہے، میں اس سے اپنے خون کے ایک ایک قطرے کا حساب لوں گا۔ یہ اس کا مقصد تھا، اس کا اصل مقصد، اس کا بیٹا، اس کا خون۔ کوئی عمر حیات کی اولاد پر ہاتھ ڈال کر آزاد نہیں گھوم سکتا تھا، وہ انہیں بتائے گا۔ اس کام میں خطرہ ہے، آپ جانتے ہیں میرے پیچھے میری بہن ہے، بیوی ہے، ایک پورا خاندان ہے۔ میں آپ کی مدد کیوں کروں گا؟ کیونکہ جو کام تم مجھ سے کہنے آئے ہو، خطرہ اس میں بھی ہوگا، لیکن تم جانتے ہو تمہیں انکار نہیں کروں گا۔ اب کی عمر اس کی طرف مڑا، اس کی آنکھوں میں مفاد ہلکورے لے رہا تھا۔ آپ کو کیسے پتا میں یہاں کچھ کہنے آیا ہوں؟ اس کے لب ہلکی سی مسکراہٹ میں ڈھلے، گال کا دونوں گڑے ابھر کر واضح ہوئے۔ عمر کو سب پتا ہوتا ہے۔ وہ کسی سیمینار کا حصہ تھی جہاں آس پاس کئی عورتیں اور مرد موجود تھے۔ کسی پیٹی تقریر سن کر وہ باہر آ گئی تھی۔ جوس کا گلاس ہاتھوں میں لیے وہ کوئی کال ملا رہی تھی جب کوئی اس کے عقب میں آ کر رکا۔ وہی مدھم سی خوشبو، بنا شور کی چاپ۔ وہ اسٹوڈنٹ سب کیسے ہیں؟ اس آواز پر وہ کرنٹ کھا کر مڑی۔ وہی دبلا پتلا نوجوان نکاحوں میں سابقہ سنجیدگی لیے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ سرمئی سوٹ میں دونوں ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں ڈالے وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظریں عام سی تھیں مگر وہ عام نہیں تھا۔ مجھے اچھا لگا جب آپ نے مجھے میسج کیا، میں نے مدد کی اور میرا دل ہلکا ہوا۔ اس نے جیب سے اپنا کارڈ نکال کر آرا کی طرف بڑھایا۔ دوبارہ کبھی پیسوں کی یا کسی قسم کی مدد چاہیے ہو تو آپ کے NGO میرے مینیجر کو میسج کر سکتی ہے۔ اگر آپ کے پاس بہت زیادہ پیسے ہے تو مجھے یقین ہے اڑانے کے لیے جگہ بھی بہت ہوں گی۔ دوبارہ آپ میرے قریب نظر آئے تو پولیس میں رپورٹ کرواؤں گی، اور میرے انسٹا نے آپ کو یہ بھی بتایا ہوگا کہ میں اس معاملے میں کتنی اچھی ہوں۔ وہ اسے آن لائن بلاک اور رپورٹ کر چکی تھی۔ لیکن میں تو صرف مدد کرنا چاہتا ہوں۔ اپنی مدد مسکینوں کے لیے سنبھال کر رکھیں، دوبارہ میرے سامنے مت آئیے گا۔ وہ بغیر جواب دیے تن فن کرتی وہاں سے ہٹ گئی، مگر نوار جانتا تھا وہ اس کے پاس واپس آئے گی اور وہ اسے زینے کی طرح استعمال کرے گا۔ وہ وقت اب دور بالکل بھی نہیں تھا۔ مسکراتے ہوئے اسے دور جاتے دیکھ اس کے دل میں نہ جانے کیوں تیسری ملاقات کی خواہش جاگی تھی۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا ایسا بھی کیا ہے اس معمولی چہرے میں جس نے شاہویر بنگش کو زیر کر دیا۔ سمندر کی لہریں ٹھاٹے مار رہی تھیں، سورج قزا ہو رہا تھا۔ وہ دونوں پلاسٹک کی کرسیاں ڈالے ساتھ بیٹھے تھے۔ پانی ان کے پیروں کو چھو کر پلٹ رہا تھا، نارنجی کرنیں وداع کہہ رہی تھیں۔ عمر وہ تصویر دیکھ رہا تھا جو اسلان نے اسے موبائل پر دکھائی تھی۔ ایلیکس جانسن، اس نے زیر لب وہ نام پڑھا۔ یہ تمہیں کیوں چاہیے؟ جہاں تک میری اطلاعات ہیں یہ ہر قسم کا غیر قانونی کام کرتا ہے اور پاکستان کا ہر دوسرا امیر اپنے اللیگل پیسوں کے لیے اسے چاہتا ہے۔
تم نہ تو کوئی غیر قانونی ہو، نہ تمہارے پاس اندھا پیسہ ہے، پھر یہ کیوں؟ اس نے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھا۔ اٹس پرسنل، اور لوگوں کی ذاتیات میں گھسنا میرا پسندیدہ مشغلہ۔ وہ اپنی بات سے ہلا تک نہیں۔ میرے ماضی کے کچھ حساب ہیں، میں اس سے انتقام چاہتا ہوں، اس نے مبہم انداز میں کہا۔ وہ عمر کو نہیں دیکھ رہا تھا۔ مجھے یہ آدمی چاہیے اور میں اس کے ساتھ جو بھی کروں گا آپ اسے کور کریں گے۔ عمر نے ہمدردی سے اسے دیکھا۔ انتقام تمہیں کھوکھلا کر دے گا، اس کے پیچھے مت جاؤ، تم نے شادی کر لی ہے، موو آن کرو اور اپنی زندگی بناؤ۔ جب آپ نے ہیون بچانے کی جنگ لڑی تھی تب کئی لوگوں نے آپ سے یہی کہا ہوگا، کیا آپ نے کسی کی سنی؟ اصلاً میں اگر آپ کو منظور نہیں تو مجھے بھی آپ کی شرط نہیں منظور، وہ دو ٹوک انداز میں کہتے اٹھ کھڑا ہوا۔ ابھی وہ آگے بڑھتا کہ عمر نے اسے پکارا۔ لہروں کے شور میں بھی اس کی آواز واضح تھی۔ میرا کام صرف تنبیہ تھا، تباہی تمہارا چناؤ ہے تو وہی صحیح، مجھے منظور ہے۔ وہ اٹھا اور مسافے کا ہاتھ بڑھایا۔ اصلاً یمن نے چند پل کے تذبذب کے بعد اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ اس وقت وہ دونوں ایک دوسرے کی تباہی تھے۔ کاہن کو چاہیے تھا ان کے پٹارے ان پر کھول کر واضح کرے۔ کرائم بورڈ بدل چکا تھا مگر زندگی نہیں، اور زندگی صرف موت کی صورت بدلتی ہے، اس کے چلتے رہنے تک کوئی ٹھہراؤ نہیں آتا، کوئی خاموشی نہیں ہوتی، کوئی کہانی ختم نہیں ہوتی۔ سہراب یمن اپنے آفس میں بیٹھا ایک نیا کیس پڑھ رہا تھا۔ اس کی مصروفیات بدل گئی تھیں، زندگی بدل گئی تھی، اور یہ کیس شاید اسے بھی بدل دیتا۔ یہ 3 افسروں سے رد ہو کر آیا کیس تھا، ساتھ اس کے موبائل پر کوئی پیغام چمکا۔ اسپن کے قتل میں نے تمہاری معاونت کی، اب تمہاری باری۔ سہراب یمن بہت دیر تک جواب نہیں لکھ سکا۔ عالمگیر یمن سادات فرم میں موجود تھا جب اس کے لیے ایک نیا موکل لایا گیا۔ جواہر صاحب متذبذب تھے، انہیں لگا تھا عالم یہ مقدمہ نہیں لے گا۔ دیکھو عالم، اگر تمہیں کوئی مسئلہ ہے تو بس انکار کر دینا، مجھے برا نہیں لگے گا۔ جب موکل کو اس کے سامنے لایا گیا تو کانفرنس روم کے کئی چہروں پر ناگواری ابھری، کئی نگاہیں پھیر گئے۔ ان سب میں سے ایک عالمگیر تھا جو اٹھا، اس سے ہاتھ ملایا اور اسے کرسی پیش کی، وہی عزت جو یہاں آنے والے ہر کلائنٹ کو ملتی تھی۔ نہ کہہ دو عالم، اب ہم ان لوگوں میں انسانوں کے مقدمے لڑتا ہوں، اور میری آخری اطلاع تک یہ انسان ہے۔ اس نے نوارد کے ہاتھ سے بڑی ہوئی فائل لی اور ایک خنسی کا کیس لڑنے کو تیار تھا، اور اس میں حرج ہی کیا تھا؟ کچرے کے ڈھیر پر پڑے اس وجود سے تعفن اٹھ رہا تھا، اس کا خون بہہ بہہ کر وہیں جم گیا تھا، مکھیاں کھلے زخموں پر بھن بھن آ رہی تھیں اور سانس آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ اندازہ تھا کہ اس کے مرنے میں اب بھی 2 سے 2.5 گھنٹے باقی ہیں۔ آسمان کو تکتے شاویر بنگش جو موت مر رہا تھا، اس نے خواب میں بھی نہیں سوچی تھی۔ بات ہو سکتی ہے۔ کورٹ کی راہداریوں میں چلتے ہوئے اس نے اسلان کو پیغام لکھا۔ کراچی میں بیٹھے مرد نے گہری سانس لی، اسے عمر کے دیے ہوئے کاغذات پڑھنے تھے، اسے سرا چاہیے تھا، اس کا وقت شروع ہو چکا تھا، مگر وہ اسے 3 لفظ کہنے کا پابند تھا، 3 مثبت لفظ۔ ہو سکتی ہے۔ اس کے آس پاس شراب کی ڈھیروں بوتلیں جمع تھیں، جس میں اس کے گرد کرسی رکھے وہ بیٹھا تھا وہاں سفید پاؤڈر پھیلا تھا۔ اس کی سرخ پڑتی آنکھیں بتا رہی تھیں وہ اس میں سے کتنا استعمال کر چکا ہے۔ اس کا حلق جل رہا تھا مگر وہ مزید پینا چاہتا تھا۔ ایک لڑکا ہی انوار، ڈھونڈ کر دے دیتے ہیں۔ اس کے دوست نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ لڑکا 10 کے برابر ہے، اس کے آنے کے بعد تمہاری میری کوئی جگہ نہیں رہے گی اور ہمیں نکال کر مروا دیا جائے گا۔ وہ باس کے پاس نہیں جا سکتا، میں اسے جانے ہی نہیں دے سکتا۔ کیا تم اسے نہیں لے کر جاؤ گے؟ وہ جائے گا، لیکن لاش کی صورت میں اسے مار دوں گا۔ اس کی انگلیاں کسی شخص کو پیغام لکھ رہی تھیں، وہ جس کی تلاش عمر حیات کو تھی، وہ جس کے لیے اسلان یمن کی نیندیں حرام تھیں، اور وہ جس کے اسلان کی طرف بھی کئی حساب نکلتے تھے۔ عمر حیات جس انسان کی حفاظت کی ذمہ داری لے کر آیا تھا، وہ اپنے عقب میں کوہ کاف کی تمام بلائیں لایا تھا۔ وہ یک بہ یک ہر طرف پھیل گئیں۔ کہانی اب نئے شر کے نام، ہر مہرہ اپنی جگہ پر ترتیب شدہ، اب محض نئی چال کا انتظار، اور اسے شروع کرنے والا کون ہوگا؟ اب نہیں ہے کوئی بات خطرے کی، اب سبھی کو سبھی سے خطرہ ہے۔ تمت بالخیر۔ حرف آخر۔ اب تک آپ اس کہانی میں کئی ہارٹ بریک سے گزر کر آئے ہوں گے۔ اختتام تک آتے آتے شاید آپ کا دل بھاری ہو، شاید آپ اس کتاب کو دوبارہ نہ پڑھنا چاہیں۔ میں یقین سے کچھ بھی نہیں کہہ سکتی، سوائے اس کے کہ آپ کی سوچ تبدیل نہ سہی، نئی سمت موڑی ضرور ہوگی،
اور اگر ایسا نہیں ہوا تو آپ کو بیٹھ کر سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا معاشرے کا قدغن آپ کو بھی کھا رہا ہے۔ جنسی زیادتی ایک ایسا موضوع جس پر ہزاروں لکھاریوں نے قلم اٹھایا ہے بشمول میرے، لیکن یہ موضوع ختم نہیں ہو رہا، یہ گند بڑھتا ہی جا رہا ہے کیونکہ ہم اس پر بات کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ہم نے کبھی اس کی روک تھام کے لیے کچھ نہیں کیا۔ ہمارے نزدیک ہی وکٹم بلیمرز ہوتے ہیں اور ہم ان کی سوچ کو ڈفرینس آف اوپینین کا نام دیتے ہیں۔ بھرم بکا باطل پڑھنے کے بعد آپ کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کو کال آؤٹ کریں، اپنے ارد گرد کسی شاہویر بنگش کو پروان نہ چڑھنے دیں اور کسی اسلان جمن کی حق تلفی نہ ہونے دیں۔ زیادتی کی خبر پڑھ کر چپ رہنا، اپنے سوشل میڈیا یا کسی اور پلیٹ فارم پر اس کے متعلق بات نہ کرنا اب بند کرنا ہوگا۔ اس موضوع پر بات کرنے کو شرم اور غیرت سے جوڑنے کی بجائے جرم سمجھتے ہوئے اس پر پرچہ کرنا لازمی ہے، ورنہ ہر گلی میں ایک اسلان جمن گھٹ کر مرے گا اور ہمیں خبر ہی نہیں ہوگی، یا شاید ہم اس کی موت کے ذمہ دار ہوں گے۔ کچھ کردار ایسے ہوتے ہیں جنہیں آپ نے مختلف سوچوں کے ساتھ لکھا ہوتا ہے، مگر آخر تک وہ آپ پر ایک بہت ہی مختلف تاثر چھوڑ جاتے ہیں۔ اسلان جمن میرے لیے وہی کردار تھا، میرا پسندیدہ کردار۔ وہ صابر بھی تھا اور مزاحمت بھی کرتا تھا۔ مجھے معاشرے کے اسٹینڈرڈ کے مطابق ہیروز لکھنے نہیں آتے، شاید اس لیے میں اسلان جیسے کرداروں کو ہیرو کہتی ہوں۔ میرے ذاتی اندازے کے مطابق پاکستان میں ہر 10 میں سے 8 بچے اپنی مرضی کی بغیر چھوئے جاتے ہیں۔ ان کی کوئی جنس نہیں ہوتی، ہاں مگر ان کی زبان ہوتی ہے جو ہم کاٹ دیتے ہیں، بعض دفعہ یہ کہہ کر کہ لوگ کیا کہیں گے، اور بعض دفعہ یہ کہہ کر کہ ایسا نہیں ہے، تمہیں غلط لگا ہوگا، چپ رہو۔ رش بازار اور بعض دفعہ اپنے گھر، ہاں اپنے گھر، اپنے سگے تعلقات کے ساتھ آپ کے بچے محفوظ نہیں ہوتے اور آپ دیکھ ہی نہیں پائے ہوتے۔ اپنی مرضی کے بغیر چھوئے جانا اور جنسی زیادتی وہ تکلیف ہے جو ساری زندگی انسان کے خون کی روانی کی طرح اس کے جسم میں دوڑتی رہتی ہے اور وہ چپ رہتا ہے۔ اس کہانی کو پڑھنے کے بعد مجھے یقین ہے اگر آپ کو کوئی اپنی تکلیف سنائے گا تو آپ شرم اور حیا کے تقاضے کے تحت اس کا منہ بند نہیں کریں گے، اور اگر آپ نے ایسے کیا تو یہ بالکل ویسا ہوگا جیسے ایڈن برا کے اس سانے کے بعد اپنے اسلان جمن کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اس کی آوازوں کا گلا گھونٹ دیا ہو۔ مجھے امید ہے ایسا کوئی نہیں کرے گا۔ اس کہانی کو پڑھنے کے بعد ہر وہ انسان جس کے ساتھ اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آیا، میں چاہوں گی آپ اپنے خوابوں کو بے آسرا نہ کریں۔ آپ بے حد قیمتی ہیں، آپ کے خواب، آپ کا جسم، آپ کی سوچ اور آپ کا کردار اب بھی خوبصورت ہے۔ اپنی زندگی کے ہیرو بنیں اور پوائنٹ زیرو سے شروع کریں، ویسے جیسے اسلان جمن نے کیا تھا۔ کیا یہ مانگنا کچھ زیادہ ہے؟ خواجہ سرا، انٹرسیکس، بیچ والے، ہیجڑے اور نہ جانے کیا کیا ہم نے انہیں نام کہی دیے مگر شناخت مست کر دی۔ کوئی انسانوں کے درمیان رہتے ہوئے بھی جانوروں سے بدتر زندگی کیوں اور کیسے گزار سکتا ہے؟ اس لیے کیونکہ انسان اندھے ہو گئے ہیں۔ نفسا نفسی کے اس دور میں ہم نے آنکھیں بند کر لی ہیں۔ لیکن اس کتاب کو پڑھنے کے بعد مجھے امید ہے آپ کا نظریہ بدلے گا، اور اگلی بار جب یہ لوگ آپ کو سڑک پر نظر آئیں گے تب آپ انہیں مختلف نظر سے دیکھیں گی، آپ انہیں عزت دیں گے اور انہیں خود سے الگ نہیں سمجھیں گے۔ میں ان کی زندگی اور اس میں آنے والی مشکلات پر ایک مکمل کتاب لکھ سکتی ہوں، لیکن یہ بہت تکلیف دہ تھا۔ ڈیلیما میں نے بہت مشکل سے لکھا ہے، میری آنکھیں نم رہیں اور دل میں عجیب سی گھٹن ہوتی رہی۔ میں محض یہ سوچتی رہی اگر آپ اور میں ان کی طرح پیدا ہوتے تو کیا یہی زندگی ہمارا مقدر بھی ہوتی؟ والدین کی قطع تعلقی، معاشرے کی تضحیک، دباؤ اور ذلت سے بھری ایک زندگی۔ مجھے امید ہے اگلی بار جب آپ ان سے ملیں، انہیں دیکھیں یا ان پر ہوتے ظلم کی داستان سنیں تو آپ اسی طرح آواز بلند کریں جیسے آپ کسی اور مرد یا عورت کے لیے کرتے۔ کیا یہ مانگنا کچھ زیادہ ہے؟ فیمنزم اس وقت جب آپ بھرم بکا باطل مکمل کر چکے ہیں تو آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی کہ نہ میں عورتوں کے حقوق کے خلاف ہوں، نہ مجھے فیمنزم سے کوئی چڑ ہے۔ ہاں مگر مجھے اس تحریک سے اختلاف ہے۔ ہر صحت مند ذہن کی طرح میرا ذہن بھی یہ ماننے پر راضی نہیں کہ وہ تحریک جس کے چند نکات میرے دین کے اصولوں کے خلاف ہیں، میں اسے اپنا سکتی ہوں۔ آج کی سوچ کل کا رواج اور پرسوں کی روایت بنتی ہے۔ اگر آج آپ اس تحریک کے سپورٹر ہیں مگر کچھ نکات سے انکاری، تو کل کے بچے یہ تکلف بھی نہیں کریں گے۔ آپ کی اولاد اسے نارمل مانے گی اور میرے نزدیک یہ آپ کی دی ہوئی بے راہ روی ہوگی۔ نیز یہ کہ فیمنزم جن حقوق کی پرچار کرتا ہے وہی حقوق 1400 سال قبل سے ہمارے پاس ہیں، اور اگر آپ کو لگتا ہے یہ حقوق مل نہیں رہے تو یہ کام فیمنزم بھی نہیں کر سکتا۔ لہٰذا دین کی رسی تھامیں، اپنے حق جانیں اور اس قدامت پسند معاشرے سے اپنے حق چھینیں، ہاں مگر فیمنسٹ بن کر نہیں، ایک مسلمان عورت بن کر۔ کیا یہ مانگنا زیادہ ہے؟
مجھے اس ناول میں سب سے زیادہ تکلیف اسلان یمن کے لیے ہوئی ہے۔ اس کے کچھ سینز لکھتے وقت میں باقاعدہ نم ہو رہی ہوں۔ سہراب اور اسلان کے ہر سین نے مجھے رلایا ہے کیونکہ میں ان کے دلوں کی محبت سے واقف تھی۔ یہ میرے کردار تھے اور میں جانتی تھی ایک دوسرے کے لیے یہ دونوں کیا معنی رکھتے ہیں۔ جو کچھ اسلان کے ساتھ ہوا اس کے بعد بھی اپنے لیے کھڑے ہونا، لڑنا اور لڑ کر جیت جانا ہمت کے فیصلے ہیں۔ اس کردار کے ذریعے میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ زندگی بعض دفعہ تلخ ہو جاتی ہے، آپ نے لڑنا ہے، جیت اہم نہیں، لڑائی ہے۔ شاہ زید بنگش، اس کہانی کا کولیٹرل ڈیمیج۔ شاہویر کی جگہ شاہ زید کا قتل ہونا وہ دھکا تھا جس نے مجھ سے یہ کہانی لکھوائی، ورنہ شاید مجھے اس کہانی کو لکھنے کے لیے مزید چند برس لگ جاتے۔ اس نے اپنے بچپن میں شاہویر کو معاف کیا، جوانی میں اس کا ساتھ دیا، مگر یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے۔ جو کچھ شاہویر نے اس کے ساتھ کیا میں اسے غلط ہی کہوں گی، ہاں مگر وہ اس سے بہتر کا حقدار تھا، ایسا مجھے لگتا ہے۔ جوہر 40، حالیہ وقتوں میں کچھ اکیلی عورتوں کی اموات کو ان کی بے حیائی اور لباس کی سزا قرار دیا گیا، جسے دیکھ اور سن کر میں حیران تھی۔ آپ کو ایک سین یاد ہوگا جس میں عالم کا سیل میٹ راہب جوہر 40 کی وکٹمز کو گالیاں دیتا ہے۔ میرا مقصد یہ واضح کرنا تھا کہ اس ملک کے مرد جیل میں بیٹھ کر نشے کرتے ہوئے بھی سعد مانے جاتے ہیں، اور عورت چاہے مسجد میں مر گئی ہو، سوال اس کے لباس اور حیا کا ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کی سوچ کو خود پر حاوی مت ہونے دیں۔ چاہے ایک عورت جتنی گنہگار ہو، اس کے ساتھ ہوئی زیادتی کو اس کے حلیے یا اس کی چوائسز کے ساتھ نہ جوڑا جائے۔ کیا یہ مانگنا کچھ زیادہ ہے؟ میں جانتی ہوں یہ کہانی سادہ اور وقت گزاری کے لیے نہیں تھی، اس میں تلخ حقیقت تھی، معاشرے کے وہ پہلو تھے جن پر بات کرنے سے ہم کتراتے ہیں، اور یہی میں لکھنا چاہتی تھی۔ جو بھی کام آپ کرتے ہیں اس کے ذریعے آپ کو مزاحمت کرتی رہنی چاہیے۔ میری لکھائی معاشرے کے بوسیدہ اقداروں کے خلاف میری بغاوت ہے، اور جب تک میں لکھوں گی ایسا ہی لکھوں گی۔ بھرم بقا باطل کا سفر آج تمام ہوا۔ شاید یہ کتاب آپ کو پسند آئے، شاید نہ آئے، مگر جو اسباق میں نے لکھے ہیں میں چاہوں گی آپ انہیں رٹ لیں، ظلم کے خلاف بولیں اور پیٹریارکی کو محض عورت کے کندھے سے ہٹانے کی بجائے اس کی جڑ ہی ختم کر دیں، جو کسی مرد پر بلا وجہ کا بوجھ ڈالتی ہے، جو انارہ تارون جیسی لڑکیوں کو ان کی غلطی کی سزا دینے کے لیے اس کے گھر کے باہر جمع ہوتی ہے، اس پر ہوئے ظلم کو اس کی ماضی کے تعلق کے ساتھ جوڑتی ہے، وہ جو اسفندیار انصاری کی اصل جسامت اور ذہنیت قبول نہیں کرتی، اور وہ جو عالمگیر یمن پر محض مرد ہونے کی بنیاد پر الزام دھرتی ہے، ان سب کے خلاف بولنا، محض آواز اٹھانا۔ اگر میں آپ سے اتنا مانگ رہی ہوں تو کیا زیادہ مانگ رہی ہوں؟ اپنے 4 سالہ رائٹنگ کریئر میں نے ہمیشہ اوپن اینڈنگز لکھی ہیں، اور کبھی بھول کر بھی حصہ دوئم لکھنے کا نہیں سوچا، لیکن آپ سب کے لیے ایک اطلاع ہے کہ بھرم بقا باطل کا حصہ دوئم مستقبل قریب میں لکھا جائے گا، جس کے مرکزی کردار اسلان یمن، عمر حیات، سہراب یمن اور نوار احمد ہوں گے۔ لال یمن کے باقی افراد سے شاید آپ کی ملاقات نہ ہو سکے، شاید۔ حصہ دوئم کب آئے گا یہ میں نہیں کہہ سکتی، کوئی حتمی تاریخ نہیں اور نہ کوئی وعدہ، ہاں امید آپ رکھ سکتے ہیں۔ آخر میں آپ سب سے دعاؤں کی گزارش، مہر النساء شاہ میر۔ اوکے جی، تو یہ ناول ختم ہو گیا فائنلی۔ بہت لینتھی ناول تھا، بہت زیادہ ہم نے اس کا انتظار کیا، 10 مہینے، ہر مہینے میں ایک قسط آتی تھی اور ہم انتظار کرتے تھے، اور جیسے ہی قسط آتی تھی ہم پڑھنا شروع ہو جاتے تھے، کیونکہ اس میں اتنا سسپینس تھا، اتنی مسٹری تھی، ہر کردار اتنا زیادہ خوبصورتی سے لکھا گیا تھا، اتنا مزے کا تھا۔ ایک یمن فیملی تھی اور ایک بنگش فیملی تھی، ان کے آپس میں کتنے کلیشز تھے، پہلے عالم اور تاج کا، پھر اس کے بعد یہ سہراب کبھی روبینہ کے ساتھ تھا تو یہ انڈائریکٹلی تمکنت کے ساتھ ہوتا تھا لنک، پھر آرا اور شاہویر، اور پھر اسلان اور بنفشہ۔ تو مطلب یہ 2 فیملیز کا آپس میں کچھ زیادہ ہی اٹریکشن ہو گئی تھی۔ اچھا بہت مزے کی بات یہ ہے کہ کوئی نہیں مرا۔ میں اتنا ڈر رہی تھی بنفشہ مر جائے گی، میں اتنا ڈر رہی تھی اسلان کو کچھ ہو جائے گا، میں اتنا ڈر رہی تھی آرا کو کوئی نقصان پہنچا دے گا، مجھے اتنا ڈر تھا۔ اللہ شکر سے سب کچھ اچھے سے ہو گیا، اور سب سے اچھی بات اس کا پارٹ 2 بھی آئے گا، واو۔ اچھا اسلان نا وہ والی اب لائف گزارا ہے جو عمر نے گزاری تھی اپنے ماموں کے پاس۔ ماموں تھے نا، وہ کون تھے؟ جج صاحب اس کے کیا لگتے تھے؟ ہاں ماموں ہی تھے۔ تو وہ جو جج صاحب ویسے اسے چوکیدار اسے جاب دیتے ہیں اور اسے تنگ کرتے ہیں، اس کو گروم کرتے ہیں،
تو اب عمر اس کے ساتھ ایسے کر رہا ہے، اسلان کے ساتھ اس کو سکھا رہا ہے. ویری گڈ. اور کوئی کیس وغیرہ سالو کریں گے 50 لوگوں کی لاشوں والا. اور یہاں پہ نوار بھی آ گیا جو آرا کے تھرو اسلان تک پہنچنا چاہتا ہے، اور وہ اسلان کو مارنا چاہتا ہے کہ اگر اسلان آ گیا تو اس کی جو پوزیشن ہے وہ خراب ہو جائے گی. یہ بھی صحیح ہے. اور ٹھیک ہے، نیکسٹ پارٹ کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ تو مل گئی ہیں سینس، مطلب کیا کچھ ہو سکتا ہے، کچھ نہ کچھ آئیڈیا ہے. کب آئے گا یہ نہیں پتہ. اچھا، جو سب سے مزے کا کپل تھا وہ یہ تھا بنفشہ اور اسلان کا، ہے نا. بہت کیوٹ کپل تھا، بہت ریئل کپل تھا. اور ان کی جو خوبصورتی تھی نا ریلیشنز کی، بہن بھائیوں کی، جو اسلان اور آرا آپس میں بات کرتے ہیں، ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں. شروع میں تو اسلان اس سے بالکل اس سے بات نہیں کرتا تھا کیونکہ وہ اپنے ڈارک فیس میں تھا، وہ کسی سے بات نہیں کرتا تھا. اسے لگتا تھا میں غلط ہوں، میں گندا ہوں، میں بزدل ہوں، میں پنار کو نہیں بچا سکا، میں کچھ بھی نہیں کر سکا. تو وہ ہر کسی سے اپنے آپ کو سائڈ پہ رکھتا ہے. لیکن جب پتہ چلتا ہے کہ شاہویر آرا سے شادی کر رہا ہے، پھر وہ اس کا دماغ گھوم جاتا ہے. پھر کہتا ہے میں کچھ بھی کروں گا لیکن میں شاہویر کی اپنی بہن سے شادی تو نہیں ہونے دوں گا. پھر وہ پورا پلان بنا کے کوئٹہ وغیرہ کا، اور پھر آ کے شاہویر کو ڈرانے آ جاتا ہے، مطلب مارے گا ہی نا یہ سوچ کے. لیکن پھر وہاں سے پلٹا کھاتی ہے کہانی، کیونکہ شاہویر نہیں، شاہزید مر جاتا ہے. اور یہاں پہ جو مین اس کا تھیم تھا نا، وہ تو یہی فیمنزم وغیرہ کے بارے میں باتیں تھی. جو کنفیوژن ہوتی ہے ہمیں کہ فیمنزم کیا ہے، ہم فیمنزم کو سپورٹ کرتے ہیں کہ نہیں. جو ایکٹریسز ہیں، جو بڑی اچھی اچھی انفلوئنسرز ہیں، وہ فیمنزم کو سپورٹ کرتی ہیں، اور جو نہیں کرتا اس کے بارے میں بری بات کی جاتی ہے. میں خود اپنے آپ کو فیمنسٹ کہتی ہوں، پر مجھے نہیں پتہ تھا کہ فیمنسٹ میں یہ چیزیں بھی بندہ ضروری شامل ہیں کہ ٹرانسجینڈر اور یہ لڑکی کی لڑکی سے شادی اور یہ وہ، ان سب کو تو نہیں نہ مانتی. لیکن ویسے جو عورتوں کے حقوق وغیرہ، میں خود کہتی ہوں میں تو فیمنسٹ ہوں لیکن شاید پھر میں نہیں ہوں، کیونکہ فیمنزم کے اگر وہ سارے کے سارے پوائنٹس کو اگر آپ دیکھیں تو پھر تو نہیں ہوتا. لیکن اگر صرف یہ بات کی جائے کہ ہاں عورتوں کے حق ہوتے ہیں تو ان پہ تو پھر فیمنزم بنتا ہے. مطلب ایک ٹرم ہی ہے نا. لیکن اگر دوسرے سینس میں دیکھا جائے تو چلو ٹھیک ہے، پھر نہیں بنتے فیمنسٹ اور اس میں یہ تھا کہ ہاں زیادتی ہوتی ہے بہت سے بچوں کے ساتھ اور یہ وہ، تو ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا. مطلب کوشش کی جاتی ہے کہ یہ بات دبا لی جائے، ہماری عزت گھر سے باہر نہ جائے، بےعزتی ہو جائے گی. لیکن ساتھ دینا چاہیے، اپنے بچوں کا خیال رکھنا چاہیے. آج کل کے دور میں بہت گندا دور آ گیا ہے. اور ہاں وکٹم بلیمنگ تو بہت زیادہ ہوتی ہے یہاں پر. کوئی بھی انفلوئنسر مر جاتی ہے، اسے کوئی بندہ مار جاتا ہے تو پھر کہتے ہیں کہ ہاں اس کا یہ یار ہی ہوگا، پہلے اسے کھاتی رہی اور جب منع کیا تو اس نے مار دیا. ٹھیک ہے نا، پھر ایسے ہی صحیح کیا ہے. یہ غلط ہوتی ہے بات، یہ بہت بہت غلط بات ہوتی ہے. چاہے اس نے کھایا، چاہے اس نے جو بھی کیا، لیکن کوئی کسی کو نہیں مار سکتا. کسی کے پاس یہ حق نہیں ہے کہ وہ کسی کو قتل کر سکے، کسی کے ساتھ زیادتی کر سکے، کسی کے اوپر وائلنس کر سکے. یہ رائٹ کسی کے پاس نہیں ہے. تو یہاں پر تو بہت نارمل ہے. ٹک ٹاکرز ہوتی ہیں جو کہ چھوٹے علاقوں سے ہوتی ہیں، پھر فیمس ہو رہی ہوتی ہیں، تو ان کو بہت اکثر لڑکے تنگ کرتے ہیں. اور پھر اگر وہ بات کرتی ہیں کہ ہمارے ساتھ کسی نے یہ برا کیا ہے تو سب اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. بھئی تم کون سا دودھ کی دھلی ہو؟ اس کی پرانی ویڈیوز یا وہ کچھ چیزیں وہ سامنے دکھا رہے ہوتے ہیں، اس کی ڈریسنگ دکھا رہے ہوتے ہیں. وہ چیز غلط ہے، اس کی ڈریسنگ ظاہری بات ہے غلط ہے، ہم اسے صحیح نہیں کہہ رہے، لیکن وہ ایک الگ چیز ہے. یہاں پر جو اس کے ساتھ ہوا یہ ایک الگ چیز ہے، اس کو اس کے ساتھ نہ جوڑا جائے. یہ تو ہم کرتے ہیں، نارمل ہے ہمارے لیے. اور یہاں پر کیا تھا، اچھا تھا. چاچوؤں کے ریلیشنز، ماموں کا ریلیشن، بہن بھائیوں کا ریلیشن. یمن فیملی کے تو سارے ریلیشنز بہت خوبصورت تھے. سہراب اور آمنہ کا کپل بھی اتنا کیوٹ تھا، اتنا ریئل تھا، ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں. یمن فیملی کے تو سارے مردی خیر بہت اچھے ہیں، عورتوں کی عزت کرنے والے. اور ہاں کچھ رہ تو نہیں گیا نا. شاہویر کے ساتھ بہت اچھا ہوا ہے، اس کا انجام ایسا ہی ہونا چاہیے تھا. بہت پھر بندہ کہے کہ اس کے ساتھ غلط ہوا ہے، لیکن اس نے غلط کیا بھی تو تھا نا. چلیں جی، اب آپ سے کیا ہی کہیں. ہم نئے ناول میں ملاقات ہوگی آپ سے، بہت اچھا سا کوئی ناول سٹارٹ کریں گے. اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو آپ وہ کر لیں لازمی. بہت مزہ آئے گا.
اگلے کسی ناول میں. اوکے جی، دعاؤں میں رکھیں یاد. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو کسی ناول کوئی ریکمینڈ کر دوں، یہ ناول اگر آپ نے ختم کر لیا ہے تو آپ کیسا ناول سننا چاہتے ہیں، یہ ضروری ہے نا جاننا. اس ٹائپ کا کوئی اور ناول تو پھر بسمل ہے، یہ اسی رائٹر کا ناول. بخت ہے، عنکبوت ہے نور راجپوت کا ناول. اس کے علاوہ یہی ہے میرے مائنڈ میں. تو یہ آپ کو میں اسکرین پہ دکھا دوں گی، ان کو سنیں اور انجوائے کریں. اللہ حافظ.